ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العزت کو دین اسلام پسند ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین وہ دین ہے جس کو ہمارے رب نے پسند کیا ہے۔ اور پھر اس دین کے اندر ایسے قواعد بنائے، ایسے حقوق رب العالمین نے بیان فرمائے کہ کوئی مسلمان بھی اپنے حق کے حوالے سے وہ پریشان نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اصول، ایک قانون بنا کے دیا۔ کیوں؟ یہ دین میرے رب کو پسند ہے۔ مثال کے طور پر اگر حقوق کی بات کریں تو ماں باپ کے حقوق کو دیکھیں۔ ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کے حقوق کلہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں، دو قسمیں ہیں، اللہ کا حق اور ماں باپ کا حق، اور اس پہ لازم ہے کہ وہ ان دونوں کو ادا کریں۔ اور حقوق العباد کیا ہے؟ وہ بندوں کے حقوق ہیں، ان میں سب سے جو اہم اور سب سے اعلیٰ ہے وہ ماں باپ کے حقوق ہیں۔ اولاد پر باپ کا بہت بڑا حق ہے، اور اس سے زیادہ بھی اس کی ماں کا اولاد پر حق ہے۔ ماں باپ تنگ دست ہوں، غریب ہوں، تو ان کا خرچہ بالغ اولاد پر ہے۔ یعنی بچے اگر چھوٹے چھوٹے ہیں اور ماں باپ چاہے غریب بھی کیوں نہ ہوں، لیکن ان کا خرچہ بچوں کا ماں باپ پر ہے۔ اگر مالدار صاحب نصاب اولاد کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنے ماں باپ کا خرچہ برداشت کریں، یعنی جب ماں باپ کمانے کے قابل نہ رہیں، اس وقت صاحب اولاد کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ ماں باپ کا خرچہ برداشت کریں۔ اولاد میں بیٹوں کے ساتھ بیٹیاں بھی ہیں، اگر وہ بھی مالدار ہیں تو باپ کا خرچہ ان دونوں پہ برابر برابر ہے، بیٹی پر بھی اور باپ پر بھی۔ باپ فقیر تنگ دست ہو، اس کی اولاد میں نابالغ بھی محتاج ہوں، تو کوئی بیٹا مالدار ہو تو مالدار کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ ماں باپ کا خرچہ بھی برداشت کرے، اور چھوٹے بہن بھائی جو بالغ ہیں ان کا خرچہ بھی برداشت کرتا چلا جائے۔ بیٹا جب ماں باپ میں سے ہر ایک کا خرچہ دے سکتا ہو تو اس سے چاہیے کہ وہ ماں کو بھی خرچہ دے اور باپ کو بھی خرچہ دے۔ تو اگر دونوں کو نہیں دے سکتا تو ایک کو دینے کے عائل ہے، تو سب سے پہلے ماں کا زیادہ حق ہے، ماں کو خرچہ وہ دیتا رہے۔ کیسے اللہ رب العزت نے ماں باپ کے لیے اصول وضع کیے ہیں۔ بیٹا جب تنگ دست ہو، وہ اپنے ماں باپ میں سے کسی کا خرچہ نہ دے سکے تو زیادہ حقدار اس کی ماں ہے، ماں کو دینا چاہیے۔ اب اگلی صورتحال یہ ہے کہ جب بیٹا ہی تنگ دست ہو، اس کے پاس کچھ ہو ہی نہ دینے کے لیے، تو کم از کم ماں باپ کے ساتھ یہ تو احسان کرے کہ جو کچھ کھانا کھاتا ہے اس میں ساتھ ماں باپ کو بھی شامل کر لے، جو آپ کھائے گا اسی میں سے ماں باپ کو بھی کھلا دے گا، اور یہ ماں باپ کی خدمت بھی ہوتی رہے گی اور ماں باپ کے حقوق بھی ادا ہوتے رہیں گے۔ جس طرح کا خود کھائے گا اسی طرح اس کا ماں باپ بھی کھا لے گا۔ اور پھر اس کے بعد اگر ماں باپ انتقال کر جائیں، ان کا وصال ہو جائے، تو اولاد پہ حق یہ بھی ہے کہ ماں باپ کا نماز جنازہ پڑھائیں، قبر کے لیے اہتمام کرے، دفن کے لیے اہتمام کریں، ان کا کفن خریدا جائے۔ ان کے بعد اگر ان کی کوئی وصیت ہے تو اس کو پورا کیا جائے، ان کے دوستوں کی عزت کی جائے، اور وہ رشتے جو صرف ان کی وجہ سے قائم تھے، یعنی ماں باپ کی وجہ سے، ان رشتوں کو جب تک زندگی ہے ان کو قائم و دائم رکھا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اصول وضع کیے۔ آئیں قرآن کی روشنی میں والدین کے حقوق کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مزید ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ آؤ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ کے رب نے حکم فرمایا
اے لوگوں، اس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ دو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی۔ ایک تو فرمایا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو خدا نہ مانو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اور آگے فرمایا اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فرمایا انہیں اف تک نہ کہنا، یعنی کوئی ایسی بات جس سے انہیں تکلیف ہو، اللہ فرماتا ہے ماں باپ کو یہ نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرنا، نرم دلی کے ساتھ ان کے لیے عاجزی سے جھکے رہنا، اور دعا کرنا کہ اے میرے رب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ماں باپ کے لیے اولاد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ دعا کرتے رہیں۔ دعا کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ ہیں، ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ یا رب، اے میرے رب، تو ان دونوں پہ رحم فرما۔ کن پہ؟ یا اللہ میری ماں پہ بھی رحم فرما، میرے باپ پہ بھی رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا۔ یہ رب تعالیٰ نے والدین کے حقوق کے حوالے سے ہمیں حکم فرمایا، ان کی بات مانی جائے، ان کے لیے دعا کی جائے۔ اب اگلی آیت مقدسہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ رب العالمین نے ماں باپ کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ لقمان ہے، آیت نمبر اس کی 14-15 ہے۔ اس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اب اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں کہ رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ کتنی خوبصورت میرے رب نے ماں باپ کے حوالے سے ہمیں یہ آیت ہمارے لیے نازل کی ہے اور ہمیں سبق دیا ہے۔ دیکھیں، فرمایا کہ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے انسان کو ہم نے اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی ہے۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں اٹھایا 9 مہینے تک کا، اور کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، اور پھر جب پیدا ہوا تو اس کا دودھ پیتا رہا 2 سال میں۔ تو فرمایا یہ کہ ماں باپ کا بھی شکر ادا کرے، انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، ماں باپ کا بھی شکر ادا کرے، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرے۔ اب اگلی آیت مقدسہ سورہ لقمان کی ہی ہے، اس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آخر میری ہی طرف تجھے آنا ہے۔ اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرائے، تو فرمایا کہ میری ہی طرف تجھے آنا ہے۔ اگر وہ کوشش کریں میرا شریک ٹھہرائیں تو ایسی چیز کا جس کا تجھے علم نہیں ہے ان کا کہنا نہ ماننا، اور دنیا کے کاموں میں بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا اور انکار نہ کرنا۔ یہ رب تعالیٰ ہماری تربیت فرما رہا ہے قرآن کے ذریعے کہ تیرے ماں باپ تمہیں کوئی بات کہتے ہیں ان کی بات کو مانو۔ اگر ماں باپ اللہ کے علاوہ کسی کو ماننے والے ہیں، کسی کی پوجا کرنے والے ہیں، مشرک ہیں، تو کہا اگر وہ تمہیں کہیں کہ تم بھی مشرک بن جاؤ، رب فرماتا ہے میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ ہاں، دنیا کے معاملات میں رب تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کے معاملات میں آپ جو ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرتے رہنا۔ یہ رب تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ کی حقوق سکھائے ہیں کہ ان کی خدمت کرتے رہنا، ان کی بات کو ماننا، ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا، ان کی ہر بات کو تسلیم کر لینا، اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا۔ اللہ ہم سب کو ماں باپ کے ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔